الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک رشتے کے بارے میں خاص وظیفہ ہے۔ دوستوں کی نظر کرنا ہے، لیکن آج میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے بچپن کے دوست ہیں۔ ان کا اور میرا ایک یارانہ بہت ہی پرانا بچپن سے گزرا۔ ایک تیسرا بھی ساتھی ہمارا ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈرین ہوا کرتی تھی، ہم اس ڈرین کے اوپر نماز عصر کے بعد جا بیٹھتے تھے، اور بڑی وہ کمال بھاری جگہ تھی جہاں پہ ہم بیٹھتے تھے۔ وہ ایک وقت تھا، بہرحال وہ گزر گیا۔ اللہ سلامت رکھے اس دوست کو بھی اور اس دوست کو بھی۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم سے دور دور ہے۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے اس کو۔ ظاہری بات ہے کبھی تو وہ بھی یاد کرتا ہوگا، اور جب ویڈیو دیکھے گا تو اس کو یاد تو آئے گی، کیونکہ تینوں دوست تھے اور بہت ہی پرانا وقت گزرا۔ آج کا وظیفہ جو دوست نے مجھ سے پوچھا ہے، میں ان کی نظر کرنے لگا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ دوستوں کو بھی ساتھ شیئر کیا جائے یہ وظیفہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ یہ شرائط میں سے ہے، سب سے پہلی شرط کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اسی نماز کے اندر انسان کو جناب علی ایک ایسا رتبہ ملتا ہے کہ انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، کیونکہ انسان توبہ کرنے سے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہوتا ہے گویا اس نے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں نا، تو مولا کریم ان کے ان پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم صرف 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کیا کریں، لازمی۔ کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، لازمی تھوڑا سا صدقہ کریں۔ اور میں اس دوست سے بھی کہوں گا کہ صدقہ لازمی کریں، اور اس دوست سے بھی کہوں گا جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں بیٹھا، وہاں وہ قاری صاحب ہیں، اور اس دوست کے نام ساتھ یہ میں نے وظیفہ بتانا تھا، لیکن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ شرائط لازمی ہے اس وظیفے کی، اور انشاءاللہ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے نا کہ یہ والی صورت لکھ کر ڈبے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی، ایسا ہی ہوگا۔ اور میں یہ بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں آپ انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے وضو کریں،
یہ شرائط ہے، ان شرائط پر مکمل عمل کر کے سب سے پہلے وضو کریں، اور وضو کر کے ایک کالی پنسل لیں، اور ساتھ ہی ایک کاغذ ہو جو کم از کم ایک لمبا صفحہ ہو، بڑا سا، اور وہ صفحہ لے کر کالی پنسل کے ساتھ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنی ہے۔ بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد پھر جناب علی درود پاک لکھنا ہے، ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود ہو، بھلے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر آتی ہے، یہ مکمل سورت ایک ورقے کے اوپر لکھیں، اگرچہ چھوٹے چھوٹے لفظ کر کے لکھ لیں، ایک سیٹ پہ بھی لکھیں، دوسری سیٹ پہ بھی لکھیں، اور پھر ایک ڈبہ لیں، ڈبہ بھی ایسا ہو کہ جو بالکل محفوظ ہو، کوئی آدمی اس کو اٹھا کر کہیں پھینکے نہ۔ یہ سورت لکھ کر خوشبو لگا کر، ڈبے کے اوپر بھی خوشبو لگانی، خوشبو کوئی سی بھی ہو جائے، بھلے پرفیوم ہو، کوئی بھی ہو، خوشبو لگائیں، اور اس کاغذ کے اوپر جس پر سورت لکھی ہے اس کے اوپر بھی خوشبو لگا لیں، اور اتنی نیت کر کے رکھ دیں کہ مولا میں اس پاک مقصد کی نیت سے میں اس کو خوشبو لگا رہا ہوں، میرے مقصد کو تو خوشبو لگا دے، اتنی نیت کر کے اس میں ڈال دیں۔ ہاں اگر کہیں خاص جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، خاص جگہ، تو پھر جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں سورت مکمل طور پہ لکھ کر اخیر پہ اس شخص کا نام بھی لکھنا ہے اور اپنا نام بھی لکھنا ہے۔ اگر ہاں آپ چاہتے ہیں کہیں پہ بھی رشتہ ہو جائے تو پھر خالی صرف سورت لکھ کر اس ڈبے کے اندر رکھ دیں، اور اس ڈبے کو بند کر کے پھر ایسی محفوظ جگہ پہ رکھیں کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ چند دن رکھیں، انشاءاللہ ایک کرشمہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر انشاءاللہ العزیز کرشمہ دیکھنا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔